بات قرآن کی ہے، عمل کریں گے چاہے دنیا کا کوئی مائی کا لال نہ کرتا ہو۔ بات حدیث کی ہے، عمل کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کہنے والا ہے، بلکہ دیکھیں گے یہ کہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے۔ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے اور کتابوں کی بات ہے، عمل کریں گے چاہے کوئی مائی کا لال نہ کرتا ہو۔ کہ رجب کا مہینہ تخلیے کا، شعبان کا مہینہ تحلیے کا۔ تخلیہ کہتے ہیں خالی ہو جانا، گناہوں سے دور ہو جانا، گناہوں سے خالی ہو جانا۔ تحلیہ کہتے ہیں آراستہ ہو جانا، سنور جانا، بن جانا، عبادتوں سے سنور جانا، نوافل سے سنور جانا، تلاوت قرآن سے سنور جانا، روزوں سے سنور جانا، روزوں کی عادت ڈالنا، نوافل کی عادت ڈالنا، تلاوت کی عادت ڈالنا، صدقہ خیرات نکالنے کی عادت ڈالنا، زکوٰۃ نکالنے کی عادت ڈالنا۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ شعبان کے مہینے کے اندر چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے اور پھر دعاؤں کا اہتمام فرماتے، عبادات کا اہتمام فرماتے، عبادات میں بطور خاص روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا من الشهور إلا في شعبان فما رأيت إلا استكمل شعبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ قابل قدر معزز و مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ مکمل ہوا، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا۔ گزشتہ بات یہ آئی تھی کہ رجب المرجب کا مہینہ تخلیے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ تحلیے کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے سے اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، گناہوں کی معافی ہو جائے، بخشش ہو جائے اور گناہوں کے چھوڑنے کی، ترک کرنے کی عادت ہمیں پڑ جائے۔ اور رجب کے مہینے کو ایک اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل تھی کہ تاجدار مدینہ آقا مدنی حضرت محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے داخل ہونے پر دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، دعا فرمائی تھی۔ تو رجب کو اس دعا کی برکت سے فضیلت حاصل ہوئی اور شعبان المعظم کے مہینے کو بھی نبی کی اس دعا کی برکت سے بابرکت مانا گیا، مبارک مانا گیا، اعلیٰ اور افضل مانا گیا۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اور شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کے لیے ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کر لیں۔ مقدمہ ہونے کی وجہ سے بھی شعبان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، برکت حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق ایک تو وہ عمل دعا والا کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور دوسرا عمل شعبان کے مہینے میں آپ کا یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کے اندر مکمل روزے نہیں رکھا کرتے تھے شعبانہ، مگر شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ وفی روایت کان یصومہ کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مبارک مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے اور مسلسل رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے لا یفطر کہ اب آپ روزہ ترک نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، مسلسل رکھتے ہی چلے جائیں گے۔ وَيُفْطِرُ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ شعبان کے مہینے میں روزے ہی نہیں رکھتے، حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، مسلسل ایک کے بعد دیگرے روزے رکھا کرتے تھے۔ اما جان فرماتی ہیں فَمَا رَأَيْتُهُ اسْتَكْمَلَ شَهْرًا مِّنَ الشُّهُورِ، چنانچہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں سوائے شعبان کے، کہ شعبان میں مکمل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ترمذی کی، ترمذی شریف کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای الصوم افضل، اے اللہ کے نبی بتائیے کون سا روزہ افضل ہے بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان، شعبان کا روزہ افضل روزہ ہے۔ کیوں؟ لتعظیم رمضان، اس لیے کہ شعبان کا روزہ رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جاتا ہے، رمضان کی تعظیم کے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے شعبان کا روزہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، بڑا ہوا ہے، فضیلت والا ہے۔ پھر پوچھا ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں کیا ہوا صدقہ یہ افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سألت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، سوال کیا، پوچھا، لم ارى تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کبھی بھی کسی بھی مہینے کے روزے اتنے زیادہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھے، ما تصوم فی شعبان، جتنی کثرت سے روزے شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے ہوئے میں نے دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک شہر، شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، لوگ شعبان کے مہینے سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، درا حالے کے ہوا شہر، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے ترفع الاعمال الى رب العالمین، جس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال زمین سے اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کے دربار میں رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال اٹھائے جائیں، وانا صائم، اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں اور پھر میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو معلوم ہوا
کہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، معمولی مہینہ نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تعظیم کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے ویلکم کرنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے تیاری کرنے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اعمال کے زمین سے آسمانوں کی طرف رب العالمین کی طرف اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، بڑا اونچا مہینہ ہے، غیر معمولی مہینہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ہے، فرماتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ، اس روایت میں شروع ہی میں فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اما جان فرماتی ہیں میں نے عرض کیا احب الشہور الیکا یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک سب سے محبوب مہینہ ان تصومہ کلہ، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مہینہ جس کے اندر آپ مکمل روزے رکھ لیا کرے وہ شعبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما جان سے اپنی محبوب بیوی سے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ان اللہ عز وجل یکتب علی کل نفس میتۃ علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، اس پورے سال کے اندر جتنے لوگ مریں گے، انتقال ہوں گے، ان سارے مرنے والوں کی لسٹ کے اندر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فأحب ان یأتینی اجلی، میرا دل چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ فَيُحِبُّ أَن يَأْتِينِي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس روایت سے بتایا چلا کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اس سال کے اندر جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں، ان 12 مہینوں میں جتنے بھی لوگ مریں گے ان ساروں کی فہرست تیار ہوتی ہے، مرنے والوں کے نام فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کا چاند دیکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا اہتمام شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا کیا کرتے تھے۔ ابھی 2 دن پہلے چاند نظر آیا شعبان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے جتنا اہتمام کسی اور مہینے کا نہیں کرتے تھے۔ پھر دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پھر روزوں کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے، پہلے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، بعد میں دعا فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں؟ ایسا 3 وجوہ سے، نبی کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور شعبان کے مبارک مہینے میں دعا فرمانا اور روزوں کا اہتمام کرنا 3 وجوہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اور حدیث میں بھی صاف بیان فرما دیا گیا لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ، نبی نے خود ارشاد فرمایا میں روزے شعبان کے مہینے میں کثرت سے اس لیے رکھتا ہوں کہ رمضان کی تعظیم ہو جائے، رمضان کا استقبال ہو جائے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کا اس لیے اہتمام فرماتے تھے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، ترفع اعمالی الی رب العالمین، لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے رہوں، وانا صائم۔ 2 وجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، کیوں؟ تیسری وجہ یہ ہے جیسے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یکتب، بے شک اللہ رب العزت لکھتے ہیں
علی کل نفس میتۃ تلک السنہ، اس سال کے اندر مرنے والوں کی فہرست، مرنے والوں کے نام فہرست کے اندر لکھتے ہیں، فأحب، میرا دل چاہتا ہے، ان یأتینی اجلی وانا صائم، اس حالت میں میری موت آئے کہ میں روزے سے رہوں۔ ان تین وجوہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اور فرض سے پہلے سنت ہے، فرض سے پہلے کیا ہے؟ سنت۔ سنت کس لیے ہے؟ فرض کی تیاری کے لیے۔ جب ہم فرض کو کھڑے ہوں تو فرض ڈھنگ سے ادا ہو پائے، فرض کی صحیح معنوں میں پہلے سے اگر تیاری ہو چکی ہوگی، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے دھیان لگایا گیا ہوگا، تیاری ہو چکی ہوگی، تو فرض پورے طور پر، کامل طور پر ادا ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے جیسے فرض سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے روزوں کا اہتمام کریں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے بیان سنا، حضرت نے ایک روایت نقل کی، اما جان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں شعبان کے مہینے میں میرے وہ روزے جو اپنی طبیعت کی وجہ سے رمضان میں چھوٹ چکے ہوتے تھے، وہ روزے شعبان کے مہینے میں قضا کر لیتی تھی، اور میرا قضا کرنا آسان ہوتا تھا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے اور میں بھی روزہ رکھ لیتی، تو دونوں کو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا، میرا روزہ رکھنا آسان ہو جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تین وجوہ، جیسے فرض نماز سے پہلے سنت پڑھنا ہے، ویسے ہی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اور جیسے فرض نماز کے ہو جانے کے بعد میں نفلیں پڑھی جاتی ہیں، سنت پڑھی جاتی ہے، نفلیں پڑھی جاتی ہیں، ویسے ہی رمضان کے گزر جانے کے بعد میں شوال کے مہینے میں، رمضان کے گزر جانے کے بعد میں شوال کا مہینہ آئے گا، اس مہینے کے اندر بھی روزے رکھ دیے، 6 روزے، جو رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو پورے سال میں مکمل سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فضیلت بھی بیان کر دی گئی۔ تو رمضان سے پہلے روزے، رمضان کے بعد میں روزے، رمضان سے پہلے شعبان میں روزے، رمضان کے بعد شوال میں روزے، جیسے فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں، فرض نماز کے بعد سنتیں نوافل ہیں، جیسے ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں ویسے اس کا بھی اہتمام کرنے والے بنے۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شعبان کے مہینے کے آنے کے بعد روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، دعاؤں کا اہتمام فرماتے، روزوں کا اہتمام فرماتے، نمازوں کا اہتمام فرماتے، نوافل کا، تہجد کا، چاشت کا، اشراق کا، اوابین کا، ان ساری نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ رجب کا مہینہ تخلیے کا، شعبان کا مہینہ تحلیے کا، تا ح لام یا ہا، تخلیہ الگ، تحلیہ الگ۔ تخلیہ کہتے ہیں خالی ہو جانا، گناہوں سے دور ہو جانا، گناہوں سے خالی ہو جانا۔ تحلیہ کہتے ہیں آراستہ ہو جانا، سنور جانا، بن جانا، عبادتوں سے سنور جانا، نوافل سے سنور جانا، تلاوت قرآن سے سنور جانا، روزوں سے سنور جانا، ملوث ہو جانا، روزوں کی عادت ڈالنا، نوافل کی عادت ڈالنا، تلاوت کی عادت ڈالنا، صدقہ خیرات نکالنے کی عادت ڈالنا، زکوٰۃ نکالنے کی عادت ڈالنا۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ شعبان کے مہینے کے اندر چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے، اور پھر دعاؤں کا اہتمام فرماتے، عبادات کا اہتمام فرماتے، عبادات میں بطور خاص روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کس کا اہتمام فرماتے؟ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی تیاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے، یہاں تک کہ رمضان کا مبارک مہینہ سروں پر آ جاتا، رمضان میں داخل ہونے لگتے، اور پہلی رات آتی
تو غسل کرتے, مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتے اور بیٹھ جاتے. یہ صحابہ کا معمول, اور یہی نبی کا معمول, اور یہی ہمارا معمول بھی ہونا چاہیے. اور صحابہ میں جو تاجر ہوا کرتے تھے, تاجر کسی سے قرض لیا ہے ادا کیا کرتے تھے, اور کسی کو قرض دینا ہے تو ادا کر دیا کرتے تھے, اور کسی سے اصول کرنا ہے تو اصول کر لیا کرتے تھے, اور کسی کا کوئی حق اپنے ذمے میں ہے تو اس حق کو بھی ادا فرما دیا کرتے تھے. ہر ایک ذمہ داری سے سبکدوش ہو جایا کرتے تھے. اور جو مالدار صحابہ ہوا کرتے تھے, پیسے والے, وہ صحابہ اپنی مال کا, اپنے پیسوں کا حساب لگا کر زکوٰۃ بھی نکال دیا کرتے تھے. نبی کے اعمال سے, نبی کی احادیث سے اور صحابہ کے اعمال سے ہمیں سبق لینا چاہیے, اور لے کر انہی باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کی تیاری کر لینا چاہیے. رمضان کی دو طرح کی تیاری, ایک تو رمضان کی تیاری میں دنیاوی ضروریات سے فارغ ہونا, دوسرا رمضان کی تیاری میں دینی جو باتیں ہیں ان پر عمل پیرا ہونا. یہ ہمارے ذمہ ہے. دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو جانا, مثلا رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تو پھر شب قدر کی تیاری میں, عید الفطر کی تیاری میں, کپڑے سلانا یا سودا خریدنا, بہت ساری چیزوں کے خریدنے میں, بازاروں کے چکر لگانا, دکانوں کو جانا, مختلف بازاروں میں جانا, اس میں وقت کو ضائع کرنے کے بجائے مکمل طور پر عبادت کے لیے رمضان سے پہلے اس شعبان کے مبارک مہینے کے اندر فارغ ہو جانا چاہیے. کیا ہو جانا چاہیے؟ فارغ ہو جانا چاہیے. دنیاوی ضروریات, دینی کیا کیا ضروریات ہیں؟ دینی ضروریات نوافل کا اہتمام کر کے نوافل کی عادت ڈالنا. کس کی عادت ڈالنا؟ تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, جتنی بھی نفل نمازیں ہیں, تہجد کی نماز فجر سے پہلے, اور اشراق کی نماز, چاشت کی نماز فجر کی نماز کے گزرنے کے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد میں اشراق اور چاشت, پھر اس کے بعد میں اوابین مغرب کی نماز کے بعد میں, پھر رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آئے گی تراویح, شام میں کھڑے ہو کر 20 رکعت پڑھنا, پھر وتر واجب کی 3 رکعتیں پڑھنا. یہ ساری نمازوں کو اس وقت اگر رمضان میں دلچسپی کے ساتھ اگر ادا کرنا ہے تو ہمارے ذمے ہے کہ رمضان سے پہلے اس شعبان کے مہینے کے اندر نمازوں کی عادت ڈالنا. دینی یہ کام ہے, نمازوں کی عادت ڈالنا, نوافل کی عادت ڈالنا, قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالنا, صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالنا. اور جو نمایاں عبادت ہے, جس عبادت کو ہر کوئی جانتا ہے, وہ عبادت ہے روزوں کی, اس کا اہتمام فرمائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ان چیزوں کے اہتمام کے ساتھ رمضان میں اگر داخل ہوں گے تو پھر رمضان ڈھنگ سے گزرے گا. اگر رمضان سے ڈھنگ سے گزر گیا تو ہمارا پورا سال کامیاب ہوگا. اگر رمضان بے ڈھنگے طور پر گزرا تو پھر پورا سال ہمارا خراب ہوگا. پورے سال پر رمضان کا اثر پڑے گا. اگر رمضان مبارک گزرا ہے, ہمارا رمضان, ویسے رمضان عمومی طور پر مبارک ہے, قابل قدر ہے, محترم ہے, ہر ایک کا الگ الگ رمضان, میرا الگ رمضان, آپ کا الگ رمضان, فلانے کا الگ رمضان, فلانے کا الگ رمضان. ہر بندہ, ہر آدمی, ہر مسلمان اپنے رمضان کے اندر, اپنی عملی زندگی کے اندر جو اعمال کرے گا اس کے پورے سال پر 12 مہینوں میں اس کا اثر پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کو اچھا گزارنے کی فکر کریں. علماء نے بیان فرمایا یہ ہے رمضان کی 2 طرح کی تیاری, یعنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہونا اور دوسرا دینی ضروریات سے فارغ ہونا. دنیاوی ضروریات کپڑے لتے خریدنے سے, سودے وغیرہ چیزوں کے خریدنے سے فارغ ہونا, پہلی بات. اور دوسرا دینی ضروریات, روزے رکھنے کا, تلاوت کا, نمازوں کا, صدقہ خیرات کرنے کا, ان چیزوں کا اہتمام کرنا. اور صحابہ کی اقتداء کرتے ہوئے, جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے اپنی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے, کسی کو قرض دینا ہے دے دیا کرتے تھے, اصول کرنا ہے اصول کر لیا کرتے تھے. ان چیزوں سے بھی فارغ ہو جانا. یہ 2 چیزوں سے بھی ایک اور چیز مقدم ہے, وہ چیز ہے نیت اپنی پہلے درست کرنا, اپنی نیت کو صحیح کرنا کہ ہم رمضان میں داخل ہوں گے, عبادت کریں گے, رمضان میں داخل ہوں گے, روزوں کا اہتمام کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, ذکر تلاوت کریں گے, اچھے اعمال کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے. بنیادی طور پر اپنی دل کی نیت کو ٹھیک کرنا.
اسی ٹھیک نیت کو لے کر، درست نیت کو لے کر ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کا مہینہ بھی گزارنے والے بنے۔ یہ باتیں تھی حدیث کی، یہ باتیں تھی سیرت کی، یہ باتیں تھی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات کی، ان کے معمولات کی، ان کی زندگی کی، جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ بیان اس لیے کیوں کی گئی؟ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں۔ دلائل کیوں دیے گئے؟ مزہ حاصل کرنے، ٹیسٹ لینے، ایک کان سے سننے، دوسرے کان سے نکالنے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ دلائل اس لیے دیے گئے کہ جو بات کہی جا رہی ہے پورے طور پر اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، کوئی شک ڈاؤٹ کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس بات پر اعتماد ہو کہ بالکل سچی اور پکی بات کہی گئی ہے، اور ارادہ کریں، عزم کریں، عمل کریں گے۔ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کس پر عمل کریں گے؟ اس میں اگر کامیابی نہیں ملے گی تو پھر کس میں کامیابی ملے گی؟ مکمل دین کی بات ہے، مکمل شریعت کی بات ہے، مکمل قرآن کی بات ہے، مکمل حدیث کی بات ہے، مکمل سیرت کی بات ہے، مکمل صحابہ کی بات ہے، مکمل دین اور شریعت ہے۔ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی فکر کرنا چاہیے، اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوشش پورے طور پر میری جانب سے، تمہارے امام کی جانب سے، عالم کی جانب سے یہی ہوگی کہ دین سے، شریعت سے، قرآن و حدیث سے نکال کر پکی اور ٹھکی بات آپ کے سامنے رکھی جائے، آپ اس پر عمل بھی کریں۔ یہ نہیں کہ کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ نہیں کہ بات تو یہ شریعت میں ہے، بات تو یہ قرآن میں اور حدیث میں ہے، سیرت میں ملتی ہے، مگر آج کل کے حالات ایسے نہیں چل رہی نا، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، انوش نہیں بول رہی نا، انوش نہیں کر رہی نا، ہمیں کہیں کو کرنا سو۔ یہ بات نہیں ہے، بات قرآن کی ہے، عمل کریں گے چاہے دنیا کا کوئی مائی کا لال نہ کرتا ہو۔ بات حدیث کی ہے، عمل کریں گے چاہے وقت کا شیخ الحدیث نہ کرتا ہو۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کہنے والا ہے، بلکہ دیکھیں گے یہ کہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے۔ قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے اور کتابوں کی بات ہے، عمل کریں گے چاہے کوئی مائی کا لال نہ کرتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کرے یا نہ کرے، اگر بات قرآن کی ہے، بات حدیث کی ہے، بات کتابوں کی ہے، بات فتاوی کی ہے، بات یہ متفق علیہ ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات حق سمجھ کر کہنے کی اور اسے سمجھنے کی، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔